من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 45 تا 46 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، انما یستأذنک الذین، پختہ بات ہے یہ لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں جو لا یؤمنون باللہ، نہیں ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، بس وہ لوگ اپنے شک میں متردد ہیں۔ ولو ارادوا الخروج، اور اگر یہ لوگ ارادہ کرتے نکلنے کا، لعدوا له عدہ، البتہ یہ لوگ اس کے لیے، جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، قتال کے لیے تیاری کرتے سامان کی۔ ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، لیکن اللہ نے ناپسند کیا ان کا اٹھ کھڑا ہونا۔ فثبتہم، سو ان کو روک دیا۔ وقیل اقعدوا، اور کہا گیا کہ بیٹھے رہو، مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ پچھلی آیات کریمہ میں آپ حضرات نے منافقین کے بارے میں سنا کہ جس وقت غزوہ تبوک کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تبوک کے مقام پر جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو بہت سارے منافقین عین نکلنے کے وقت، خروج کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنے لگے۔ کسی نے کہا میری والدہ بیمار ہے، میرا بھائی کوئی نہیں، اگر والدہ مر گئی تو تجہیز و تکفین کا انتظام کون کرے گا، لہٰذا مجھے اجازت، رخصت دی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت عنایت فرما دی کہ ٹھیک ہے تم بھی بیٹھے رہو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا میرا کوئی غلام نہیں، فصل کی کٹائی کا وقت ہے اور پھلوں کا درختوں سے اتارے جانے کا وقت ہے، غلام میرا کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، تو مجھے اجازت دی جائے کہ میں جہاد پر نہ جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی اجازت عطا فرما دی۔ تو منافقین نے عین خروج تبوک کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیے تاکہ جہاد پر نہ جانا پڑے، لڑنے کے لیے نہ جانا پڑے۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، اللہ کے ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور بعثت بعد الموت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، ہیلے بہانے نہیں کریں گے، پختہ ایمان والے۔
ہیلے بہانے کون کریں گے، اجازت کون طلب کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں اور آخرت کی زندگی کے بارے میں، بعثت بعد الموت کے بارے میں، وہ ابھی تک متردد ہیں، شک میں ہیں، اور شک ہی کی بنا پر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور نفاق ان کے دلوں میں ہے، اور یہ کافروں کا ساتھ دیتے ہیں اور مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے، نبی کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے مقام پر نکلنے سے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ جہاد کی تیاری کریں، گھوڑوں کو تیار رکھیں، کھچروں کو تیار رکھیں، اور جو ہے اونٹوں کو تیار رکھیں، اور اسی طرح پر حکم دیا تھا کہ تلواریں لے لیں، نیزے لے لیں، تیر کمان لے لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی ہدایات جاری فرما دی تھی کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ جہاد کی تیاری کریں۔ اب جب نکلنے کا وقت ہوا، عین خروج کے وقت، یہ منافقین آگے اور آ کر کہنے لگے، ہیلے بہانے کرنے لگے کہ ہم جہاد پر جانے سے ہمیں رخصت مل جائے اور ہم نہ جائیں۔ اب جو ایمان والے پختہ تھے وہ تو کبھی بھی نہ آئے، نہ آ سکتے تھے، کیونکہ نبی کی پیروی ان کو لیے ان کی فصلوں سے، ان کی گرمی سے، ان کی دنیا سے زیادہ قیمت رکھتی تھی۔ اس لیے پختہ ایمان والے نبی کے جو ہے خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہوئے، جو آئے وہ منافقین ہی تھے۔ تو عین خروج کے وقت اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان سے کہنا تھا، ان سے یہ کہہ دیا ٹھیک ہے تم گھروں میں بیٹھے رہو۔ تو اللہ نے اس کا یہاں پر ذکر فرمایا، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر ارادہ کرتے یہ لوگ نکلنے کا، لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، البتہ یہ لوگ تیاری کرتے جہاد کے لیے سامان کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا کہ گھوڑوں کو تیار رکھو، کھچروں کو تیار رکھو، گدھوں کو تیار رکھو، جہاد کے لیے نکلنا ہے، تلواروں نیزوں کو، کمان کو تیار رکھو، تو اگر یہ ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ سامان وغیرہ کی تیاری کرتے، بعد میں کوئی عذر پیش آ جاتا تو اجازت مانگتے، لیکن انہوں نے پہلے دن سے ہی نہ ان کا نکلنے کا ارادہ تھا، نہ نیت تھی، اور نہ ہی ان لوگوں نے ذرا بھر بھی کوئی تیاری کی کہ یہ جہاد کے لیے نکلتے۔ یہ ایسے کہ ایسے ہی بیٹھے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بالکل بھی عمل نہ کیا، اور جب نکلنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے غزوہ تبوک کی طرف، تبوک کے مقام کی طرف، تو عین ایسے وقت موقع پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیلے بہانے کرنے لگے، اجازت طلب کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کا اٹھ کھڑا ہونا ناپسند فرمایا۔ اللہ نے منافقین کو پسند ہی نہ فرمایا کہ میدان جہاد کے لیے نکلے، تبوک کے مقام کی طرف یہ لوگ نکلے، فثبتہم، تو اللہ نے ان لوگوں کو روک دیا، وقیل اقعدوا مع القاعدین، جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں، جہاد پر نہ جانے والے ہیں، تو اللہ نے فرمایا تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو، نہ نکلو جہاد پر۔ تو جو عذر بھی نہیں، معذور بھی نہیں، کوئی بیماری بھی نہیں، اس کے باوجود جہاد پر نہیں جا رہا، نبی کے فرمان پر عمل نہیں کر رہا، تو اللہ رب العزت کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے منافقین کا ان آیات کریمہ میں ذکر ہوا، اور پختہ ایمان والوں کا ذکر ہوا کہ ایمان والے کبھی بھی اس طرح کے ہیلے بہانے نہیں کرتے، ایسے ہیلے بہانے وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہو اور کفر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔